جی، تو ہم نے پڑھنا ہے آج اپنا چیپٹر اجتماع ساکنین، ٹھیک ہے؟ اجتماع ساکنین، سب سے پہلے اس لفظ پر غور کرتے ہیں، کچھ آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے میں۔ اجتماع کہتے ہیں جمع ہونے کو، ٹھیک ہے؟ یہ اردو میں بھی ورڈ بولا جاتا ہے، کسی جگہ پہ اجتماع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں، دو لوگ اکٹھے ہوں، اس کو بھی اجتماع کہہ دیتے ہیں۔ اکیلے انسان ایک ہو تو اس کو اجتماع نہیں کہہ سکتے، دو لوگ جمع ہو جائے تو بھی اجتماع ہے، جمع ہونے سے مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ ہے جمع ہونے سے۔ ساکنین، دو ساکنوں کا، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں نا رب المشرقین و رب المغربین، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ بین، مشرقین، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہاں پہ بھی وہی بین ہی مثنیٰ کا صیغہ ہے ساکنین، دو ساکن، ٹھیک ہے؟ دو ساکن۔ تو ابھی ہمیں کیا پتا چلا؟ اجتماع ساکنین، دو ساکنوں کا جمع ہونا، دو ساکنوں کا جمع ہونا۔ بک میں اس کی کوئی نمبرنگ نہیں دی ہوئی تو آپ اس کو جو ہے تلاش کر لیجئے، حمزہ کے باب کے بعد ہے، حمزہ کے باب چیپٹر کے بعد ہے، ٹھیک ہے سائمہ؟ اچھا، تو ہمیں پتہ چلا دو ساکنوں کا جمع ہونا اجتماع ساکنین کا مطلب ہے، کیونکہ ورڈ بذات خود تھوڑا سا مشکل ہے، کمپلیکیٹڈ اردو لگ رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا اجتماع جمع ہونے سے ہے، ساکنین دو ساکنوں کا، تو اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کا جمع ہونا، یہی ہمیں لغوی معنی میں بتایا جا رہا ہے۔ لغوی معنی کیا ہے اجتماع ساکنین کا؟ دو ساکنوں کا جمع ہونا۔ یہ تو ایک لغوی معنی ہو گیا، ایک اصطلاحی معنی بھی ہے کہ دو ساکنوں کا ایک کلمے میں یعنی ایک ورڈ کے اندر یا دو کلموں میں دو ورڈز کے اندر جمع ہونا۔ ایک کلمے میں تو ظاہر ہے جب جمع ہوں گے تو کسی ایک کلمے میں ہی دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، اس کی کیفیت ہم دیکھیں گے۔ دو کلموں میں اسی صورت میں جمع ہو سکتا ہے جب ایک کلمے کا پہلے کلمے کا لاسٹ ورڈ ساکن ہو، لاسٹ لیٹر ساکن ہو، اور دوسرے کا کیا ہو؟ پہلا لیٹر ساکن ہو۔ اس کی کیفیت کو بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اصطلاحی معنی ہے دو ساکنوں کا ایک کلمہ میں یا دو کلمہ میں جمع ہونا۔ اب اس کی ہمیں یہاں پر دو اقسام، دو قسمیں بتائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ دو قسمیں بتائی گئی ہیں اور دونوں ہی اہم ہیں، اور قرآن مجید میں ان کی بے تحاشا جو ہیں مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کو اس کی بے تحاشا اس قاعدے کی مثالیں مل جائیں گی، کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، جن کے لیے بالکل نیو ہے یہ قاعدہ۔ اب آپ یہ قاعدہ پڑھنے کے بعد اجتماع ساکنین پر غور کریں گے، ان کے دونوں قسموں پر، تو آپ کو بہت سارے الفاظ مل جائیں گے۔ سب سے پہلی قسم ہے اجتماع ساکنین علی حدہ، علی حدہ۔ اب ایک اور کمپلیکیٹڈ ورڈ آ گیا، اجتماع ساکنین کا تو ہمیں پتہ چل گیا دو ساکنوں کا جمع ہونا، علی حدہ، اپنی حد پر، حدہ، اپنی حد پر، ٹھیک ہے؟ اپنی حد میں رہتے ہوئے، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے سرکل میں، اپنی لمٹ میں، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے۔ اب اعلیٰ حد ہی یعنی کہ جو ایک ہی کلمے میں ہو، کیونکہ ایک ورڈ کی لمٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک ورڈ کی لمٹ اس کی اپنی، اس کے اپنے اندر ہوتی ہے نا، تو اس لیے کیا ہے، پہلے اسے کہا ہے اعلیٰ حد ہی، ایک ہی ورڈ کے اندر جب اجتماع ساکنین ہوں گے تو اس کو کہا جائے گا، اس قاعدے کو اعلیٰ حد ہی، اجتماع ساکنین اعلیٰ حد ہی، یعنی وہ اپنی ہی لمٹ میں رہے گا، ایک ہی ورڈ کے اندر یہ قاعدہ رہے گا، ایک ہی ورڈ میں پورا ہو جائے گا۔ دوسری قسم ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، اب اس میں غیر کا اضافہ ہو گیا، اور غیر سے مراد یہ ہے کہ اب اپنی حد سے باہر آ جائے گا۔ حد سے باہر آنا، ایک ورڈ کے اندر اس کی حد ہوتی ہے تو یہ دو ورڈز کے اندر آ جائے گا، تو اس لیے اعلی غیر حد ہی کہہ دیا، یعنی اس کا دائرہ بڑھ جائے گا، یہ ایک ورڈ سے دوسرے ورڈ میں یعنی دو کلموں میں آ جائے گا یہ قاعدہ، تو پھر اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے اعلی غیر حد ہی، یعنی وہ اپنی حد سے باہر آ جائے گا، یہ قاعدہ اپلائی ہوگا اپنی حد سے باہر آ کر، تو دو کلموں میں آ جائے گا، اور یعنی اپنی لمٹ سے باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کا معنی۔ سب سے پہلی قسم ہم نے پڑھی ہے اجتماع ساکنین علی حدہ، یعنی دو ساکن جمع ہوں گے ایک کلمہ میں۔ آپ اس کو یہاں جو ورڈ ہے نا لکھا ہوا مشکل سا، اجتماع ساکنین علی حدہ، تو آپ اس کے ساتھ اس کو بہت آسان کر کے لکھ سکتے ہیں، دو ساکنوں کا ایک کلمہ میں جمع ہونا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، اس کو بھی آپ بہت آسانی سے لکھ لیں اپنے ساتھ، آپ کو آسانی رہے گی، پھر آپ اس ورڈ کی کمپلیکیشن کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، یعنی دو ساکنوں کا دو کلمہ میں جمع ہونا، علی غیر حدہ
دو ساکنوں کا دو کلموں میں جمع ہونا. تو یہ ہو گیا آسان. اب پہلی قسم ہے اجتماع ساکنین علی حدہ. اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی نا دو اقسام ہے اجمالاً اور تفصیلاً تین اقسام ہیں. ٹھیک ہے، تین قسمیں ہیں، اجمالاً دو قسمیں ہیں اور تفصیلاً جو ہے وہ تین قسمیں ہیں. وہ اب ہم پڑھتے ہیں. ہم نے پڑھا اجتماع ساکنین علی حدہ. اب ایک کلمے کی بات ہو رہی ہے، دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہوں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، پہلی تعریف جو ہمیں دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ جب دو ساکن ایک کلمہ میں. ٹھیک ہے، اب پہلی کنڈیشن تھی دو ساکن، دوسری کنڈیشن ہے ایک کلمہ میں، اور تیسری کنڈیشن ہے اس طرح جمع ہو، یعنی ان کا جمع ہونا. اب فرض کریں ایک ورڈ ہے، 5 لیٹرز پر مشتمل ہے. پہلا لیٹر تو ہوتا نہیں یوزلی، تو کیا ہے یعنی کہ اس کا سیکنڈ لیٹر جو ہے وہ ساکن ہے اور پھر ففتھ لیٹر ساکن ہے. تو کیا ہم اس کو اجتماع ساکنین علی حدہ میں کاؤنٹ کریں گے؟ کیونکہ ایک ہی کلمے کی بات ہو رہی ہے. نہیں کریں گے. ایک ہی کلمہ میں جمع ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا. ایسا نہ ہو کہ 5 لیٹر پر مشتمل ایک ورڈ ہے جس کا سیکنڈ لیٹر ساکن ہے یا پھر ففتھ لیٹر ساکن ہے اور آپ کہیں کہ یہاں پر بھی دو ایک ہی کلمے میں جمع ہو گئے. جمع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر سیکنڈ لیٹر فورتھ لیٹر جو ہے وہ ساکن ہے تو ففتھ لیٹر بھی ساکن ہوگا، یعنی ان کے درمیان کوئی متحرک لیٹر نہیں آئے گا، دونوں جمع ہوں گے، ایک کے بعد ایک آئے گا ایک ہی کلمہ میں. تو اسے یاد رکھیے گا کہ دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ ان میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے. تغیر و تبدل نہ کیا جائے. اب اس کی کمپلیکیشن پہ نہ جائیے گا. تغیر و تبدل کسے کہتے ہیں؟ تغیر یعنی اس چینج کرنا، تبدیل اس کو بھی کہتے ہیں چینج کرنا. ٹھیک ہے، تغیر و تبدل یعنی اس طرح جمع ہوں گے کہ ان میں کوئی چینج نہیں کیا جائے گا، کوئی چینج نہیں ہوگا. یہ ہے اجتماع ساکنین علی حدہ کا قاعدہ. ٹھیک ہے، علی حدہ کا قاعدہ. دو ساکن پہلی کنڈیشن ایک کلمہ میں، دوسری کنڈیشن جمع ہونا ہے، تیسری کنڈیشن. تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں کوئی اگر تغیر و تبدل نہ کیا جائے، کوئی چینج نہ لائی جائے، جیسے ہیں ویسا ہی پڑھا جائے گا، تو پھر کیا ہے؟ اس کو کہیں گے اجتماع ساکنین علی حدہ. اپنی حد میں بھی رہے اور کوئی چینج بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، چینج بھی نہیں ہوا. اور اس کی اجمالاً دو قسمیں ہیں. اجمالاً سے مراد کیا ہم نے پہلے پڑھا تھا؟ مختصراً. ٹھیک ہے، مختصراً اجمالاً مختصراً دو قسمیں ہیں. تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں. اجتماع ساکنین دو ساکنوں کا جمع ہونا، علی حدہ ایک کلمے میں اپنی حد کے اندر، یعنی ایک ہی ورڈ کے اندر جمع رہیں گے. اب ایک ورڈ کی بات ہو رہی ہے اور تعریف کیا ہے کہ دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں، یعنی جمع ہونے سے کیا مراد ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی متحرک نہیں آئے گا، دونوں جمع ہی ہو جائیں گے، ایک کے بعد ایک آئے گا ساکن دونوں. اور تو اس طرح جمع ہو کہ ان میں کوئی تغیر و تبدل نہ کیا جائے، یعنی ان میں کوئی چینج نہ کی جائے، جیسے ہیں ویسے ہی پڑھا جائے گا. اس کی اجمالت یعنی مختصراً دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے کہ دو ساکن. ٹھیک ہے، ساکنین کی ہی بات ہو رہی ہے نا، تو دو ساکن، ساکنین کہتے ہیں دو ساکن کو. دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہمیں پہلی قسم بتائی جا رہی اجمالاً اس کی. دو ساکن اگر ایسا ہو کہ ایک کلمہ میں جمع ہو گئے، ایک کلمے کے ایک ورڈ کے اندر آ گئے، اور ان میں سے جو پہلا ساکن تھا وہ حرف مدہ تھا. ٹھیک ہے، اب ہم کیونکہ کہانی گھوم ہی رہی دو ساکنوں پہ رہی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ پہلا ساکن کیا ہے؟ حرف مدہ. حرف مدہ کا آپ کو پتہ ہے نا، الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ، ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ خالی الف سے پہلے زبر، جزم والی واو سے پہلے جو ہے وہ پیش، اور جزم والی یا سے پہلے زیر. تو اگر دو ساکن ایک ورڈ کے اندر ایسے آ جائیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، یعنی یا تو وہ الف مدہ ہوگا یا واو مدہ ہوگا یا یائے مدہ ہوگا، تین ہی کنڈیشنز ہیں. اور وہ کیسے مدہ ہوتے ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ ہے الحمدللہ. تو پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دوسرا ساکن اصلی ہو. اصلی ہو، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. ساکن یعنی اس پہ جزم کی علامت لگی ہوگی لیکن وہ اصلی ہوگی. اصلی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی وہ اس کی اپنی حرکت یعنی اپنی علامت ہی ساکن ہوتی ہے، ہم نے اس کو عارضی طور پہ نہیں اس کو سائلنٹ کیا ہوتا یا ساکن کیا ہوتا. تو اگر ساکن اصلی ہوگا، اس پہ آلریڈی لگا ہوا ہوگا،
اس کو ہم نے کوئی چینج کے ساتھ اس کو چینج کر کے ساکن نہیں کیا ہوگا تو وہ ساکن اصلی کہلاتا ہے. تو پہلی کنڈیشن ہمیں ملی جب دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہو، پہلا ساکن حرف مدہ ہو. اب اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے کیونکہ پے در پہ بار بار اس میں چینجز ہوں گی، آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. تو پہلا ساکن حرف مدہ ہے اور دوسرا ساکن اصلی ہے. دو چیزیں ملی ہمیں. پہلا ساکن کیا تھا؟ دو ساکنوں کی بات ہو رہی ہے. پہلا ساکن حرف مدہ ہے اور دوسرا ساکن اصلی ہے، یعنی وہ اصلی علامت ہے اس کی، اس کو ہم نے عارضی طور پہ وقف نہیں کیا. تو ایک کنڈیشن یہ ہو گئی، اور دوسری کنڈیشن ہمارے پاس ہے پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دوسرا ساکن عارضی سکون ہو. عارضی سکون ہو، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ علی حدہ کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں کوئی چینج نہیں لایا جائے گا، اس کو ایز اٹ از ہی پڑھ لیا جائے گا. کوئی چینج نہیں آئے گا، ایز اٹ از پڑھ لیا جائے گا. جیسے ہمارے پاس مثال سب سے پہلے دیکھتے ہیں، دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہے، پہلا ساکن حرف مدہ اور دوسرا ساکن اصلی. ہمارے سامنے مثال ہے آل آنا کی. آل آنا کی. اب آپ اس کو غور کیجئے گا، آل آنا، ٹھیک ہے. اب الف مدہ آ میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لام میں کون سا ساکن ہے؟ اصلی. یہ جو لام ہے اس کو ہم نے عارضی طور پہ، یعنی یہ آلہ نہیں تھا، آلی نہیں تھا، آلو نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ آل ہی تھا. لام کا جو ساکن ہے وہ اصلی ہی تھا. تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ آل آنا، ٹھیک ہے، کوئی چینج نہیں ہوئی. قاعدہ کیا تھا؟ پہلا ساکن حرف مدہ ہے اور دوسرا ساکن اصلی ہے. اب آپ حرف مدہ کو دیکھیں گے تو یہ خالی الف ہے نا، تو اب وہ کیونکہ اس پر کوئی علامت نہیں، کوئی حرکت نہیں ہے، تو وہ ساکن ہی ہے، اس کو ساکن ہی کاؤنٹ کریں گے. گو کہ وہ جزم کی علامت کے ساتھ لکھا نہیں جاتا، لیکن ساکن ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو کیا ہے؟ پہلا ساکن حرف مدہ ہو گیا اور دوسرا ساکن اصلی ہو گیا، آل. تو اب ہم یہاں پہ مد لازم تو ہو جائے گی، ہم نے اس کو مد لازم کے قاعدے میں بھی پڑھا ہے. اور کلمی مخفف ہے، ایک ہی کلمہ میں ہے، اور تخفیف مخفف ہے کیونکہ اس میں تشدید نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں اجتماع ساکنین کا قاعدہ. تو یہاں پہ ہمیں دو ساکن مل رہے ہیں، پہلا ساکن حرف مدہ ہے کے اندر ہے اور دوسرا ساکن لام ہے، اور سکون جو ہے وہ اصلی ہے. تو یہاں پہ کوئی چینج نہیں آئے گی، اور بغیر تغیر و تبدل کے ہم کیا پڑھیں گے؟ آل آنا، 6 حرکت، اس کی مقدار ہم نے طول پڑھی ہے. اب اس کے علاوہ ہم نے پڑھا یا تو پہلا ساکن حرف مدہ ہو، دوسرا ساکن عارضی ہو. عارضی کیا مراد ہے؟ ٹیمپریری، ٹھیک ہے، ٹیمپریری. اب اس کی مثال ہمیں دی ہوئی ہے الرحیم میں، ٹھیک ہے، الرحیم میں. الرحیم کیا جب ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا کیا ہم نے؟ رحیم، ہم نے رکنا تھا، وقف کرنا تھا، تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا، ورنہ یہ حرکت کے ساتھ تھا. تو اب ہم نے پڑھنے کے لیے اس کو ساکن کیا، تو یہ ساکن جو تھا یہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، ہمیں صرف چاہیے تھا رکنے کے لیے، وقف کرنے کے لیے، تو یہ ساکن عارضی تھا. تو ہمیں یہاں قاعدہ کیا مل گیا؟ دو ساکن ہیں. اب دیکھیں دوسرا ساکن، پہلا ساکن کیا ہے؟ حرف مدہ رحیم، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، یا مدہ، اور پھر اس کے بعد رحیم، میم کو ہم نے ساکن کر دیا وقف کرنے کے لیے. تو یہ اجتماع ہو گیا دو ساکنوں کا، اجتماع ساکنین. علی حد ہی، کیوں؟ اپنی حد میں ہی ہے، باہر نہیں نکلے، اسی ورڈ کے اندر یہ سارے قاعدے پورے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ اجتماع ساکنین علی حد ہی، اپنی ہی حد میں ہیں دو ساکن، ان کا اجتماع ہوا، ان میں کوئی چینج نہیں ہوئی، اور ہم نے اس کو بآسانی پڑھ لیا، کوئی چینج نہیں کرنی پڑی ہم نے. تو یہ ہے اجتماع ساکنین علی حد ہی کا پہلا قاعدہ. اب ہم آتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف، ٹھیک ہے. پہلا قاعدہ ہمیں پتہ چل گیا، کلیئر ہے سب کو یہاں تک؟ جی. چلیے الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف. دوسرا قاعدہ ہمیں دیا گیا ہے کہ دو ساکن ایک کلمہ میں، کیونکہ اجتماعی ساکنین کی بات ہو رہی ہے، ایک ساکن کی نہیں ہے، تین ساکن کی نہیں ہے، ساکنین کی بات ہو رہی ہے، دو ساکن. تو جب دو ساکن ایک کلمہ میں، اب ہم اعلی حد ہی کی بات کر رہے ہیں تو ایک ہی کلمے کی بات ہوگی، دو کلموں کی تو ہو نہیں سکتی. تو جب دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہو، پہلا ساکن غیر مدہ ہو. اب ایک اور کنڈیشن چینج ہو گئی. غیر مدہ سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ حرف مدہ نہ ہو، کوئی بھی لیٹر ہو ساکن ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی لیٹر ہو ساکن ہو، حرف مدہ نہ ہو، غیر مدہ ہو.
اور दूसरा साकिन आरजी हो। दो साकून जमा हो गए ना, दो साकिनैन। पहला साकिन गैर मद्दा हो, हरफ मद्दा ना हो लेकिन साकिन हो, और दूसरा साकिन आरजी हो, यानी उस पर कोई हरकत हो लेकिन हमने उसे वक्फ करने के लिए साकिन किया हो, आरजी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे। तो फिर क्या होगा, ये भी इज्तिमाए साकिनैन अला हद ही हो जाएंगे, अपनी हद में, अपनी हद में रहते हुए। तो यहाँ पर भी कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं किया जाएगा, और हम उसको बआसानी जो है कोई चेंज लाए बगैर उसी तरीके से पढ़ लेंगे। इसको समझने के लिए हमारे पास मिसालें हैं। अल फजर, अल फजर। अब देखिएगा इसमें दो साकिन कहाँ जमा हो रहे हैं। पहला साकिन है जीम, पहला साकिन है जीम, और जीम गैर मद्दा है। अब ये हरूफ मद्दा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जीम है और साकिन है, ठीक है। और ये जीम जो है ये यहाँ पे इसकी, इसको हमने साइलेंट किया नहीं है, साकिन की अलामत लगाई नहीं है, इसका अपना असली सकून था, ठीक है। और दूसरा साकिन क्या है, आरजी है। अब ये अल फज्र, फज्र वक्फ करने के लिए हमने इसको साकिन किया है, वरना ये अलामत के साथ था, इसकी अपनी हरकत थी। तो अब क्या किया हमने, जब हमने पढ़ने के लिए सकून आरजी दे दिया इसको, आरजी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे, तो क्या हुआ, ये कायदा बन गया, इज्तिमाए साकिनैन अला हद ही। कैसे बना, दो साकिन जमा भी हो गए और अपनी हद के अंदर भी हैं, अला हद ही। अल फजर, अल फजर। अब इसी तरीके से देखिएगा, अल कद्र, यहाँ पर भी उसी तरीके से है। दाल जो है वो साकिन था और इसका अपना सकून था इज्तिमाई साकिनैन में, तो दूसरा साकिन हमें रॉ पे मिला, क्योंकि हमने यहाँ वक्फ करना था, हमने उसको साइलेंट कर दिया, सकून की अलामत दे दी, और यहाँ पर फिर इज्तिमाई साकिनैन अला हद ही, गैर हद ही में काउंट नहीं करेंगे, हद ही, क्योंकि अपनी हद के अंदर रहते हुए ये दो साकिनैन मिल गए हैं। तो क्या है, अल कद्र, अल कद्र, अल कद्र। यहाँ पे क्या होगा, दाल अपने कलकले के साथ भी पढ़ा जाएगा और रा साइलेंट भी हो गया। तो ये इज्तिमाई साकिनैन अला हद ही का कायदा था हमारे पास। तो ये अब हमें पता चल गई है इजमालन दो किस्में, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा तफसील से, यानी यहाँ तक अगर आपने समझा तो तफसीली कायदा आसान हो गया। अब इसमें हमें पहले कायदे की दो किस्में दी गई हैं और दूसरे कायदे की एक ही किस्म दी गई है। पहली किस्म क्या है, पहले कायदे की, यानी पहली किस्म के दो टाइप्स क्या हैं, कि दो साकिन एक कलमा में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो और दूसरा साकिन जो है वो असली हो, सकून असली हो। तो दोनों साकिनों को वस्लन वक्फन बाकी रखेंगे। एक नई चीज आ गई, वस्लन वक्फन बाकी रखेंगे। यहाँ तक तो हमें पीछे से पता चल ही गया था इजमालन में कि हमने इज्तिमा साकिनैन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है दो साकिन है, इज्तिमा मतलब उनका जमा होना, अला हद ही मतलब एक कलमा में जमा होना। और फिर उसमें हमें पहली किस्म मिली थी, पहला साकिन हरफ मद्दा हो, वो अलिफ मद्दा भी हो सकता है, वाव मद्दा भी हो सकता है, और याय मद्दा भी हो सकता है। तो अला हद ही में कोई चेंज नहीं आती। और दूसरा साकिन जो है वो सकून असली हो, यानी उसको हमें साइलेंट करना ना पड़े, पर वक्फ करने के लिए वो ऑलरेडी साइलेंट हो, ऑलरेडी सकून के साथ हो, यानी उस पे जज्म की अलामत हो। तो फिर दोनों साकिनों को वस्लन वक्फन बाकी रखेंगे। अब इससे क्या मुराद है वस्लन वक्फन, यानी चाहे आप इसको मिला के पढ़ रहे हैं, चाहे आप इसको पे वक्फ कर रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। कैसे, आल आना, और अगर मैं वक्फ करूंगी आल आन, तो क्या हुआ, आल पे कोई चेंज आई, कोई चेंज नहीं आई। तो उसके बाद हमें बल्कि एक और अला हद्दी ही मिल गया, दो के कायदे बन जाएंगे, लेकिन ये वसलन वक्फन, ये आल, ये बाकी रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से दाबतिन को देखिए, दाबतिन। अब आप सोचेंगे कि दाबतिन में कहाँ से आ गए दो साकिन, ठीक है। दाबतिन में सवाल पैदा होता है कि दो साकिन कहाँ से आ गए। तो देखिए, दाल जबर अलिफ दा, दाल जबर अलिफ दा, हमने पढ़ा क्या, खाली अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होता है। अब हम हरफे मद्दा की बात की थी ना, तो पहला जो कायदा क्या है, पहला साकिन हमें मिल गया अलिफ में। अब उसके बाद दाबतिन को देखें, बा तशदीद के साथ है और हरकत के साथ है, तो साकिन कहाँ है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मुशद्दद हर्फ होता है उसके अंदर दो लेटर छुपे होते हैं, वही वाले दो हर्फ होते हैं। तो दरअसल, एक सेकेंड,
ٹھیک ہے. تو دراصل کیا تھا یہ، اس میں مجھ سے 2 نقطے لگ گئے ہیں. تو دراصل یہ تھا دابتن، ایسے کہ دو با کو کھولا جائے گا، مشدد میں 2 لیٹر ہوتے ہیں اور وہ پہلا ساکن ہوتا ہے اس مشدد کے اندر اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی لیٹر مشدد لکھا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہی 2 لیٹر چھپے ہوتے ہیں اور اس میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے جب اس کو پڑھا تو دال زبر الف دا، تو پہلا ساکن تو ہمیں مل گیا حرف مدہ، اور دوسرا ہمیں کیسے ملا؟ جب ہم نے دابتن کو با مشدد کو کھولا تو اس کا پہلا لیٹر ساکن ہی تھا. ٹھیک ہے. اور وہ سکون تھا، تو ہمیں وہاں پہ پتا چل گیا کہ پھر 2 ساکن مل گئے یہاں پر. تو یہ بھی اعلی حد ہی کا قاعدہ ہے. اعلی حد ہی اجتماع ساکنین، ہمیں 2 ساکن ملے، مطلب نظر آ گئے، اور وہ دونوں جو تھے ان کا اجتماع بھی ہو گیا. اب ان کے درمیان کوئی متحرک نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ بھی اعلی حد ہی کا قاعدہ ہے. اور یہاں پہ کیونکہ اس کو کمبائن کر کے لکھا گیا ہے تو آپ کو وہ جو سکون کی علامت ہے وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی مشدد حرف ہوتا ہے اس کے اندر 2 حرف چھپے ہوتے ہیں اور پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دابتن. اور اگر وصلن پڑھ لیا، وقفن کیسے پڑھیں گے؟ دابہ. ٹھیک ہے. کوئی چینج آیا؟ کوئی چینج نہیں آیا. تو وصلن وقفن یہ جو ساکن ہے وہ باقی بھی رہیں گے، ان میں کوئی چینج نہیں آئے گا، یعنی یہ سکون، ان کا سکون بھی ختم نہیں ہوگا، یہ ایز اٹ از رہیں گے. تو یہ ہے اجتماع ساکنین اعلی حد ہی میں ہمیں پہلا قاعدہ مل گیا کہ سکون اصلی تھا، پہلا ساکن حرف مدہ تھا اور دوسرا سکون اصلی تھا. تو یہ قاعدہ ہمیں مل گیا. اب ہمیں اسی کی دوسری قسم ملی ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ کہ 2 ساکن ایک کلمہ میں، 2 ساکن ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دوسرا ساکن عارضی ہو. یعنی اب اجتماع ساکنین کرنا ہے تو دیکھیں گے پہلا ساکن حرف مدہ مل گیا. اب دوسرا ساکن اس کنڈیشن میں ملے گا جب ہم نے اس پر وقف کرنے کے لیے اس کی علامت ختم کی، حرکت ختم کی اور اسے سکون دے دیا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نستعین. ٹھیک ہے. یہ کیا تھا؟ نستعین. تو آپ نے کیا کیا؟ وقف کرنا تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا کیا؟ ساکن کر دیا. تو یہ سکون عارضی تھا، آپ نے اس کی اصل علامت نہیں تھی، آپ نے اس کو ساکن کیا پڑھنے کے لیے، وقف کرنے کے لیے. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ جب ہم اس کو عارضی سکون دیا تو ہمیں پھر قاعدہ مل گیا اجتماع ساکنین علی حد ہی کا. ایک اپنی حد میں رہتے ہوئے ہمیں 2 ساکن مل گئے، پہلا حرف مدہ اور دوسرا سکون عارضی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی قاعدہ یہاں مکمل ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کے سامنے ہے مثالیں. یعلمون، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ یعلمون. پھر 2 ساکن مل گئے. تکذبان. پھر 2 ساکن مل گئے. اب یہاں پہ ہمیں کیا نئی چیز پتہ چلی ہے؟ اس کو صرف وقفاً باقی رکھیں گے. اب یہ کیا چیز ہے کہ اس کو صرف وقفاً باقی رکھیں گے؟ پہلے میں تو وصلاً وقفاً باقی رکھا گیا، یہاں کیا چینج آ گیا؟ کیونکہ سکون عارضی تھا. اگر آپ اس کو ٹیمپریری، کیونکہ وقف میں ہمیشہ عارضی سکون دیا جاتا ہے نا، آپ اس کو وصلاً میں تو نہیں عارضی سکون رکھیں گے، کیسے ہوگا؟ وصلاً میں تو حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. اگر فرض کریں میں پڑھوں گی نستعین یعلمون تکذبان، تو کیا ہوگا؟ میں اس کو حرکت کے ساتھ پڑھ رہی ہوں تو مجھے تو کوئی دوسرا ساکن نہیں ملا. تو اس کا مطلب ہے اجتماع ساکنین اعلی حد ہی کا قاعدہ مکمل نہیں ہوا. عارضی سکون تھا، میں نے ان کو ساکن کیا، پھر مجھے وہ دونوں قاعدے جو مکمل قاعدہ مل گیا کہ پہلا ساکن حرف مدہ اور دوسرا سکون عارضی. اور پھر اس کو صرف وقف کی صورت میں ہی ہم یہ برقرار رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں بات کی گئی ہے کہ دونوں کو صرف وقفاً باقی رکھیں گے. یہاں اجتماع ساکنین صرف وقفاً ہی باقی اکٹھے جمع ہوں گے، ورنہ اجتماع نہیں ہو سکے گا ان کا، ورنہ یہ عام طور پہ اپنی عام حالت میں پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں تک ہمیں پہلی قسم کے مزید پہلی قسم میں 2 الگ الگ جو ہے قاعدے مل گئے. اب دوسری قسم کا قاعدہ کیا ہے؟ 2 ساکن ایک کلمہ میں جمع ہو، پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، جیسا کہ ہم نے الفجر والقدر ہم نے یہ پڑھا تھا. تو یہ کیا تھا؟ یہاں پر کوئی حرف مدہ نہیں تھا اور دوسرا سکون عارضی ہو. اب اس کو بھی یاد رکھیے گا، سکون عارضی ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو وقف کرنے کے لیے ٹیمپریری طور پر ایک حرکت
جو ہے حرکت کو جو ہے وہ سائلنٹ کر دینا ہے اور ساکن کی علامت لگانی ہے، تو پھر اس کو صرف وقفاً باقی رکھ سکیں گے۔ یہ جو اجتماع ہے ساکنین کا، یہ صرف وقف کی صورت میں ہوگا، وصل کی صورت میں نہیں ہوگا۔ وصل کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھی جائے گی را، الفجر، ٹھیک ہے؟ تو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے، سکون عارضی دیں گے، تو یہ وقفاً ہی باقی رکھیں گے، وقفاً ہی اجتماع جو ہے ساکنین کا ہو سکے گا۔ تو یہاں پہ ہمارے سامنے الفجر، العصر، الحجر، تو اب کیا کیا؟ یعنی دو ساکن بھی جمع ہو گئے، علی حدی ہی، اپنی حد میں رہتے ہوئے ایک کلمے کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر کیا ہوا؟ کوئی چینج بھی نہیں آیا۔ چینج بس وہی تھا، ہم نے اجتماع اس کو ساکن کرنا تھا، لیکن وہ جب تک ہم نے ساکنیت نہیں کیا تب تک اجتماع ساکنن کا قاعدہ لگا ہی نہیں، اور جب ساکن کر دیا تو اس کے بعد کوئی چینج ہم لے کر آئے نہیں، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے یہ قاعدہ کیا ہے کہ ان کو دو ساکن ہوں گے ایک ہی کلمہ میں جمع، اور پہلا ساکن حرف مدہ تھا، پہلی قسم ہم نے پڑھی، دوسرا ساکن سکون اصلی بھی تھا یا سکون عارضی بھی تھا، تب بھی کوئی چینج نہیں آئی تھی۔ دوسری قاعدہ ہم نے پڑھا کہ پہلا ساکن غیر حرف مدہ تھا، اور پھر اس کے بعد دوسرا ساکن جو تھا وہ سکون عارضی تھا، تب بھی کوئی چینج نہیں آئی، اس کو اسی طریقے سے پڑھا گیا۔ تو یہ ہے علی حدہ کا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ علی حدہ کا قاعدہ۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر کسی کو یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیجیے ابھی۔ اجتماع ساکنین علی حدہ، سب کو سمجھ آ گیا؟ جی جی الحمدللہ۔ چلیے الحمدللہ، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اس میں پریشان بھی نہیں ہونا، ویسے تو میں نے کیونکہ ورڈز ہی مشکل ہیں، باقی تو نارمل سے قاعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف ورڈز مشکل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو ورڈز پہ نہیں جانا، اس کو میں آسان کر کے آپ کو بتا ہی رہی ہوں۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس کی دوسری قسم۔ بات اجتماع ساکنین کی ہی ہوگی، دو ساکنوں کے جمع ہونے کی ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن چینج کیا آئے گا اب؟ علی غیر حدہ، علی غیر حدہ۔ اصطلاحی معنی میں ہم نے پڑھا تھا دو ساکنوں کا ایک کلمہ یا دو کلمہ میں جمع ہونا، ٹھیک ہے؟ ایک کلمے کو تو ہم نے دیکھ لیا، اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے بغیر چینج کے، کیا کیا قسمیں ہو سکتی ہیں اس کی، اور آپ دیکھیں آپ قرآن مجید میں یہ ساری مثالیں والفجر، قدر بھی پڑھ رہے تھے، دابۃ، آل آنا، الرحیم، نستعین، آج تک آپ کو یہ کانسیپٹ نہیں کلیئر تھا، پتہ نہیں تھا، جو لوگ بالکل نیو ہیں، کہ یہ اجتماع ساکنین علی حد ہی کا قاعدہ ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے، آپ اہل علم ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اجتماع ساکنین علی حد ہی کا قاعدہ ہے، اپنی حد میں رہتے ہوئے دو ساکن جمع ہوئے اور ان میں کوئی بھی چینج نہیں آیا۔ اب ہم آتے ہیں اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی۔ اب اس میں کیا فرق ہو گیا پچھلے قاعدے سے؟ علی غیر حد ہی کی بات ہو رہی ہے، حد سے باہر آ جائیں گے اجتماع ساکنین، اور وہ حد کیا ہوگی؟ اب یعنی ایک ورڈ کی بات نہیں ہوگی، دو ورڈز کی بات ہوگی۔ اجتماع ساکنین ملیں گے تو کہاں ہوں گے؟ یعنی دو ساکنوں کا اجتماع دو کلموں میں ہوگا۔ وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ کہ پہلا جو ساکن ہے وہ پہلے کلمے کا آخری لیٹر پہ ہو، اور دوسرا ساکن جو ہے وہ پہلے کلمے کے شروع میں ہو، آغاز میں ہو، تبھی اجتماع ہو سکتا ہے۔ تبھی دو الگ الگ ورڈ جو ہیں جب اکٹھے پڑھے جائیں گے تبھی ان کے اندر کیا ہوگا؟ یہ اجتماع ہو سکے گا۔ تعریف کیا ہے ہمارے پاس؟ جب دو ساکن، ٹھیک ہے، اب دو ساکنین، کیونکہ اجتماع ساکنین کی بات ہو رہی ہے تو دو دو ہی ہوں گے، اب تین نہیں ہو سکیں گے، ساکنین کی بات ہو رہی ہے۔ جب دو ساکن دو کلموں میں، اعلیٰ غیر حدی کی بات ہو رہی ہے تو اب ایک کلمے کی بات نہیں ہوگی، اب دو کلموں کی بات ہوگی، اعلیٰ غیر حدی، حد سے باہر ہو گئی بات، یعنی وہ اپنے حد سے نکل آئے ساکنین، ایک حد میں نہیں رہے، ایک ورڈ کے اندر نہیں رہے، اب دو ورڈز میں آ گئے ہیں۔ تو جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں، اجتماع کی بات ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جمع ہونا ضروری ہے، یعنی ان کے بیچ میں کوئی متحرک لیٹر نہیں آئے گا، وہ دو ساکن اکٹھے ہی ہوں گے۔ تو جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ ان میں تغیر و تبدل کیا جا سکے، اب یہاں پر ایک فرق آ گیا کہ اب ان میں چینج آ سکتا ہے۔ جب ایسی کوئی کنڈیشن آئے گی کہ دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں گے تو پھر انہیں چینج کیا جائے گا، ان میں تغیر اور تبدل کیا جائے گا۔ وہ تغیر و تبدل کیا ہو سکتا ہے، وہ چینجز کیا ہوں گی؟ اس کی چار قسمیں ہیں، اس کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حذف کرنا۔ حذف کرنا ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، یعنی گرانا، گرا دینا، پڑھنا ہی نہ، ٹھیک ہے؟
حذف کرنا. اور دوسری قسم ہے فتحہ دینا یعنی زبر دینا. اب ایک چینج ہوگی یا تو ہم کسی لیٹر کو گرائیں گے, دوسری چینج ہوگی یا تو ہم فتحہ دینا یعنی ہم کسی لیٹر کو زبر دیں گے, فتحہ دیں گے. تیسری قسم ہو سکتی ہے اس چینج کی وما دینا یعنی ہم کسی لیٹر کو, کسی ساکن کو ضمہ کی علامت دیں گے, کیونکہ ساکنین کی بات ہو رہی ہے نا. اب جب ساکن ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ چینج کیا ہو سکتی ہے, کیا ہم ان کو حرکت دے دیں. تو تیسری قسم میں وما دینا کہ کسی ساکن کو ہم ضمہ دیں گے. اور چوتھی قسم ہے کسرہ دینا, کسرہ یعنی زیر لگانا, کسرہ دینا. اب یہ چینجز کب آ سکیں گی؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ میں جب دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں گے اور ان میں یہ چینج آئے گی, ان کی قسمیں کیا ہیں, کیا چیز ہو سکتی ہے, کب آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, کب یہ چینج لائی جائے گی. سب سے پہلے ہم آتے ہیں حذف کرنے کو, حذف کرنے والے قاعدے پہ, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی بات ہو رہی ہے, حدہ کی نہیں ہے. دو ساکن جمع ہوں گے دو کلموں میں, ان میں حذف کا قاعدہ کب لگے گا؟ حذف کا قاعدہ کب لگے گا؟ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں. پہلی کنڈیشن ہے دو ساکن, دوسری کنڈیشن ہے دو کلمے ہونے چاہیے, تیسری کنڈیشن ہے ان کا اجتماع. تو جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو, ٹھیک ہے, پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دوسرا تو ساکن ہو گئی نا, اجتماع کی بات ہو رہی ہے تو وہ انڈرسٹوڈ یہاں لکھا نہیں گیا, لیکن انڈرسٹوڈ وہ دوسرا ساکن ہوگا, ٹھیک ہے, دوسرا ساکن بھی, اس کے بعد والا لیٹر بھی ساکن ہوگا. تو حذف کا قاعدہ کیا ہوگا کہ ہم اس حرف مدہ کو گرا دیں گے, حذف کر دیں گے, نہیں پڑھیں گے. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے حمزہ وصلی کا ہی حذف کا قاعدہ پڑھا تھا. اب ہم اجتماع ساکنین علی غیر حدہ میں حذف کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ حرف مدہ کو بھی گرایا جائے گا, نہیں پڑھا جائے گا. لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا, گرا دیں گے, پڑھا نہیں جائے گا اس وقت ملاتے ہوئے, ٹھیک ہے, ملاتے ہوئے نہیں پڑھا جائے گا. اب اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہے, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, ٹھیک ہے. جی شکیب, آپ کا کوئی سوال ہے؟ میم یہ وصلن ہوگا نا, وقفت تو نہیں گرائیں گے, ہم وصل کریں گے, ملائیں گے تبھی گرائیں گے. میں وہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ جب ہم ان کو پڑھیں گے, ملا کر پڑھیں گے تبھی گرایا جائے گا, ٹھیک ہے, ورنہ تو حرف جی مدہ جی جی پڑھا جائے گا. جی جی, جی تو اب دیکھیے ہمارے سامنے یہ مثال ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, اس کو سارے توجہ سے دیکھیے گا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, یہ دو الفاظ ہیں, دو کلمے ہیں, ٹھیک ہے, دو کلمے ہیں, دو کلمے ہیں. اب کیسے دو کلمے ہیں آپ دیکھیے گا. وَاسْتَبَقَ, وَاسْتَبَقَ, قاف زبر الف, قا کیا ہے آخر میں؟ الف مدہ. وَاسْتَبَقَ, اور پھر اگلا لفظ ہے البابا, البابا. ال کیوں کہا؟ لام ال لگا ہوا ہے, اور ہم نے پھر ہم اس کو قاعدے کے مطابق اگر الگ سے پڑھیں گے, اس سے جو ہے ہم ابتدا کریں گے تو کیا ہوگا, ابتدائی کلام میں اس کو زبر دی جائے گی, ٹھیک ہے, ابتدائی کلام میں ہی زبر دی جائے گی کیونکہ حمزہ وصلی ہے لام ال میں. اب ہم نے دو الفاظ دیکھے, وَاسْتَبَقَا الف مدہ ہے تو ساکن ہے آخر میں الف, ٹھیک ہے, اور البابا تو کیا ہے یہاں پر؟ لام کو دیکھیے گا, سائلنٹ ہے, ٹھیک ہے, سائلنٹ ہے. اب حمزہ وصلی کی بات نہیں ہوگی, حمزہ وصلی تو صرف ملانے کی صورت میں ابتدا میں ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ اگر میں پڑھوں گی وَاسْتَبَقَا, پڑھ لیا, البابا پڑھ لیا, ٹھیک ہے. اب اگر ہم ان کو ملائیں گے, ان کا اجتماع ہوگا, کیونکہ اجتماع کی بات ہو رہی ہے نا, تو اب سب سے پہلے آپ نے دیکھنی اجتماع, ملنا, جمع ہونا. اب ہم ملائیں گے تو جمع ہو سکیں گے. اور پھر اس کے بعد ساکنین, دو ساکنوں کا, تو الف مدہ میں کیا ہے؟ ایک ساکن, الف مدہ ساکن ہی ہے, کوئی حرکت نہیں ہے اس کے اوپر, یعنی کوئی علامت نہیں ہے, اس کو سکون ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اور البابا میں لام جو ہے یہ ساکن ہے, ٹھیک ہے, البابا میں لام جو ہے ساکن ہے, لام ال کا لام ساکن ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ سکون ہے. تو جب ہم ان کو ملا کے پڑھیں گے وصلن تو حرف مدہ گر جائے گا, حذف کے قاعدے میں حرف مدہ گر جائے گا. یہ ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ میں حذف کا قاعدہ, حرف مدہ گر جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟
وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. اب وَاسْتَبَقَ الْبَابَ تو نہیں پڑھ رہے، ہم کیا پڑھے؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، الف مدہ گر گیا، حذف ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ حذف کا قاعدہ. اب اسی میں دوسری مثال دیکھیں، قَالُوا الْآنَ، قَالُوا الْآنَ. اب آپ کیا پڑھیں گے؟ قَالُوا، واو مدہ آخر میں ہمیں مل رہی ہے، واو مدہ مل گئی. واو مدہ کیا ہوتی ہے؟ جزم والی واو سے پہلے پیش. تو کیا ہے؟ ساکن ہے، پہلا ساکن مل گیا. اور الآن، یہاں پر بھی کیا ہے؟ ال. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کیا؟ یہاں پر بھی ہمیں لام کے اوپر ایک سکون مل گیا. قالو الگ پڑا، الآن الگ پڑا، آل آنا. ٹھیک ہے، آل آنا الگ پڑا. لیکن اب ہم کر رہے ہیں ملا کے پڑھ رہے ہیں وصلن. وصلن تو دیکھیے گا، وصلن میں کیا ہوگا؟ دونوں ساکن اجتماع ہو جائے گا، اکٹھے ہوں گے. وصل کی صورت میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، فصل کی صورت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. آپ وقف کریں گے تو قالو، بس یہاں پر بات ختم ہو جائے گی، واو مدہ پوری پڑھی جائے گی. تب آپ دیکھیے گا قالوا الآن. اب آپ جب واو مدہ پڑھتے ہو کیسے پڑھتے ہیں؟ قالو، ایک الف کھینچا. اب ہم ملا کے پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ قالوا الآن، الآن. اب واو مدہ کی آواز آ رہی ہے آپ کو بیچ میں؟ نہیں آ رہی، حذف ہو گیا وہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا قاعدہ ملا ہمیں؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا، اپنی حد میں سے باہر آ کر دو کلموں میں آ گئے ساکن. اور پہلے کلمے کا آخر تھا حرف مدہ، اور دوسرے کلمے کا پہلا حرف جو تھا وہ سکون والا تھا. تو وصل کی صورت میں کیا ہوا؟ حذف کا قاعدہ لگ گیا اس پہ. اور اب آپ نے یاد رکھنا ہے، قرآن مجید میں آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی جب آپ دو الفاظ کو ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پہلا جو ہے جو حرف مدہ ہوتا ہے، پہلے ورڈ کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ حرف مدہ ہوتا ہے. تو آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو آپ خود ہی غور کیجئے گا کہ آپ اس حرف مدہ کو نہیں پڑھتے ملا کے. تو یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا قاعدہ ہوتا ہے. اب اسی طریقے سے اگلی مثال دیکھیں، بہت کامن ہے، فی الارض. فی الارض. اب آپ دیکھیں پہلے ہمارے پاس کیا ورڈ ہے؟ فی. فی کیا کرتے ہیں جب یا مدہ کو پڑھتے ہیں؟ دو حرکت کھینچتے ہیں، فی فی. اور پھر الارض، لام ال کا قاعدہ، الارض. اب آپ نے لام ہمیں کیا مل رہا ہے؟ الارض میں لام سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے لام ال میں کیا تھا؟ حمزہ وصلی ہے، حمزہ. جب ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ وصلی تو گرے گا اپنے قاعدے کے حساب سے، لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں حرف مدہ کی. ٹھیک ہے، حرف مدہ کے حذف ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ فی پہلا ساکن حرف مدہ تھا، دوسرا الارض سکون اصلی تھا، اور جب ملا کے پڑھا وصلن تو کیا ہوگا؟ فی الارض. اب آپ یہ نہیں پڑھتے فی الارض، فی الارض نہیں پڑھتے نا، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فی الارض، فی الارض. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ جائے مدہ حذف ہو گیا. تو یہ حذف کا قاعدہ ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ. یاد رکھیے گا، علی غیر حدہ. اور یہ جو ہے یہ وصلن قاعدہ لگے گا، وصلن قاعدہ لگے گا، جیسا کہ شکیب نے ابھی بتایا، وصلن قاعدہ لگے گا. یعنی جب آپ ان کو ملا کے پڑھیں گے، ادروائز آپ کو لازمی پڑھنی ہوگی حرف مدہ، آپ اس کو حذف نہیں کر سکتے. حذف کا قاعدہ تب لگے گا جب دو اجتماع ہوں گے، اجتماع ہوگا، اکٹھے آپ ان کو جمع کریں گے، اور جب یہ جمع ہو جائیں گے دو ساکن تو پھر اس میں حذف کا قاعدہ لگے گا. پہلا جو ساکن ہے وہ حرف مدہ ہونا ضروری ہے، دوسرا جو ہے وہ سکون اصلی ہے. اور آپ نے کیا پڑھا؟ وَاسْتَبَقُوا الْبَابَ قَالُوا الْآنَ فِي الْأَرْضِ. یہ آپ کا حذف کا قاعدہ تھا. پہلی قسم ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ. حدہ کی نہیں ہے، غیر حدہ کی ہے، کیونکہ دو کلموں کی بات ہو رہی ہے، حد سے باہر ہیں، اپنی لمٹ سے باہر ہیں، دو کلمے ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف، اور وہ ہے فتحہ دینا. فتحہ دینا کیا مطلب ہے؟ فتحہ کہتے ہیں زبر کو. ٹھیک ہے، فتحہ کہتے ہیں زبر کو. فتحہ کب دی جائے گی؟ اب ہم نے کیونکہ پہلے بات کی تھی نا، تعریف کیا ہے؟ دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ ان میں تغیر و تبدل کیا جا سکے، یعنی چینج لائی جائے گی. پہلی چینج ہم نے دیکھی کیا تھی؟ جب دو ساکن جمع ہوئے، چینج کیا آ گئی؟ حرف مدہ کو گرا دیا گیا، حذف کر دیا گیا. دوسری چینج آئے گی فتحہ دینا، یعنی زبر لگائی جائے گی. اب یہ کب لگائی جائے گی؟ اس کو بھی آپ نے توجہ سے جو ہے نا غور کرنا ہے کہ فتحہ کب دی جائے گی. امپورٹنٹ ہے. جب دو ساکن دو کلموں میں، اب اجتماع کی بات ہے تو کیا ہوگا؟ دو ساکنوں کا جمع ہونے کی بات ہوگی. ساکنین ہے تو مطلب دو ساکن ہی کی بات ہو رہی ہے. اعلیٰ غیر حد ہی تو مطلب دو کلموں کی بات ہو رہی ہے. تو جب دو ساکن
دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن کیا ہوگا؟ من جارہ کا نون ہو، من جارہ کا نون ہو، یعنی حرف جارہ من کا نون ہو۔ اب جنہوں نے گرامر آپ میں سے نہیں پڑھی وہ کہیں گے کہ جارہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں کچھ الفاظ ہیں، کچھ حروف بھی ہیں۔ حروف جارہ جو ہے نا عربی گرامر میں جو ہیں وہ جب پڑھے جاتے ہیں تو یہ حروف جارہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے حرف کو، لفظ کو جر دے دیتے ہیں۔ جر کا مطلب ہے زیر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جر مطلب زیر دے دیتے ہیں۔ اب یہ کافی سارے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم گرامر کی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن ان سارے حروف میں ایک جو حرف ہے، اب یہاں پہ تو آپ کہیں گے دو لیٹرز پر مشتمل ہے تو یہ حرف کیوں ہے؟ اس کو حرف ہی کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کنیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کنیکٹ کرتا ہے، اس کا اپنا جو ہے میننگ ہے، لیکن یہ بیسیکلی کنیکٹ کے کام آتا ہے اور اس کو حرف کہا جاتا ہے۔ تو حرف جارہ من کا نون ہو، پہلا ساکن حرف جارہ من کا نون ہو۔ تو جب بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں من آتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد والا جو لیٹر ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ من حرف جارہ ہے، یہ اپنے بعد آنے والے لیٹر کو یعنی ورڈ کو کیا کرتا ہے؟ زیر دے دیتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، من الناسی، من الناسی، من اللہ، ٹھیک ہے؟ من اللہ۔ تو قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا حرف جارہ من کا کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد آنے والا جو ورڈ ہے اس کے نیچے زیر ہوگی۔ وہ کس نے دی ہوگی؟ من حرف جارہ نے دی ہوگی، اس کی وجہ سے لگی ہوگی اس پر۔ تو اب ہمیں قاعدہ ملا کہ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن حرف جارہ من کا نون ہو، نون۔ اب دیکھیں من میں نون کو دیکھیں، یہ سائلنٹ ہے نا، تو ہمیں پہلا ساکن مل گیا کیونکہ من کی بات ہو رہی ہے، پہلا ساکن مل گیا، من کی بات ہو رہی ہے۔ اب دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ یا الف لام میم اللہ کا میم ہو، یعنی حروف مقطعات میں میم ہو، الف لام میم اللہ کا میم ہو، میم۔ میم کو کھول کے لکھیں تو کیسے لکھا جائے گا؟ یوں ہی لکھا گیا تھا نا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں میم ساکن، میم زیر یا میم، میم حروف مقطعات کو جب کھول کر میم کو لکھتے ہیں تو اس کا جو دوسرا والا میم ہے وہ بھی ساکن ہی ہے نا، تو ہمیں پہلا ساکن یہاں بھی مل گیا کیونکہ ہمیں کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں کہ فتح زبر کب دی جائے گی۔ تو من حرف جارہ پہلا ساکن اگر حرف جارہ من کا نون ہو یا پھر الف لام میم اللہ کا میم ہو۔ اب میم میں بھی کیا ہے؟ لاسٹ لیٹر ساکن ہے، تو وہ ہمارا پہلا ساکن ہوگا اجتماع ساکنین میں۔ تو پھر ساکن کو فتحہ دے کر پڑھیں گے، ساکن کو فتحہ دے کر پڑھیں گے، یعنی پھر اس ساکن پر زبر لگا دیں گے، زبر لگا دیں گے۔ اب دیکھیں حرف جارہ کا من ہے تو نون ہے نا، اس کو یہ پہلا ساکن تھا ہمارا، تو جب ہم کیا کریں گے؟ اس کو جب پڑھیں گے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ میں تو اس کے اوپر زبر لگائیں گے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، من اللہ، ٹھیک ہے؟ من الناسی، من الناسی، تو کیا کرتے ہیں؟ نون کے اوپر زبر آ گئی نا۔ یہ چینج کب آئی؟ جب دو ساکن جو ہیں وہ جمع ہوئے، حرف جارہ من کا نون تھا اور دوسرا ساکن کیا تھا؟ الناسی کا، وہاں پہ نون مشدد تھا تو اس کا پہلا لیٹر جو تھا وہ ساکن ہوتا ہے آٹومیٹیکلی۔ تو اور دوسری ہمیں کنڈیشن دی گئی الف لام میم اللہ کا میم ہو، تو یہ بھی ہمارا پہلا ساکن ہے، میم کا دوسرا میم۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ساکن کو فتحہ دینا ہے، یعنی پھر ہم نے نون کو بھی فتحہ دینا ہے، الف لام میم اللہ کی جو میم ہے اس کو بھی فتحہ دیں گے۔ تو ہمارے سامنے کیا کنڈیشن ہے؟ من اللہ، الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے؟ میم اللہ، تو کیا ہے؟ یہاں پہ ہم نے فتحہ دے دی، زبر کا قاعدہ دیا۔ یہ ہے فتحہ کا قاعدہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ میں، علی غیر حدہ میں دو الفاظ ہیں، من الناسی، من اللہ، دو الفاظ ہیں نا، تو علی غیر حدہ ہو گیا۔ اور من پہلا نون ساکن تھا، من اللہ اس کا دوسرا لام جو ہے مشدد، اس میں ایک ساکن چھپا ہوا تھا تو دو ساکن کا اجتماع ہوا، اور ہمیں کیا پتہ چلا؟ کیونکہ حرف جارہ من کا نون تھا تو اب ہمیں پتہ چلا کہ من اللہ نہیں پڑھیں گے، من الناس ہی نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ من اللہ، من اللہ نہیں پڑھیں گے، من الناس ہی نہیں پڑھیں گے، نون کو زبر لگائیں گے، من الناسی، من اللہ،
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الف لام میم اللہ نہیں پڑھیں گے, میم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے, میم اللہ. ٹھیک ہے, حروف مقطعات الف لام میم اللہ کا میم ہے. تو یہ ہمارے پاس کنڈیشنز ہو گئی ہیں فتحہ دینے کی, فتحہ دینے کی, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور اب ہم آتے ہیں تیسرا, ہمارے پاس ہمیں حذف کا بھی پتہ چل گیا کب ہوگا, کہ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو دوسرا ساکن اصلی ہوگا, لیکن ہم نے حرف مدہ کو حذف کر کے پڑھنا ہے. کب؟ جب ملا کے پڑھیں گے, دونوں ورڈز کو ملا کے پڑھ رہے ہوں گے, کیونکہ دو ورڈز کی بات ہو رہی ہے, اب علی غیر حد ہی کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے فتحہ دینے میں جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں گے کہ پہلا ساکن حرف جارہ من کا نون ہوگا اور یا الف لام میم اللہ کا میم ہوگا, تو پھر کیا کریں گے, وہ جو پہلا ساکن ہے اس کو زبر لگا دیں گے پڑھنے کے لیے, اور ملا کے ہی پڑھیں گے ڈیفینیٹلی. اگر آپ فرض کریں من الناسی, تب کچھ نہیں ہوگا, تب آپ من کو فتحہ نہیں دیں گے. تو کیا ہوگا یہاں پر, پھر آپ نے ان کو زبر دینا ہے, فتحہ دینا ہے. یہ قاعدہ ہے, یہ چینج آئی ہے, یہ ہے وہ تغیر و تبدل جس کی بات کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ چینج اجتماع ساکنین علی غیر حدہ, کیونکہ دو الفاظ کی بات ہو رہی ہے, اجتماع یعنی دو ساکنوں کی بات, دو ساکنوں کے اجتماع کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہے فتحہ دینا کا قاعدہ. اب آتے ہیں ہم ضمہ دینا. ضمہ کا کیا مطلب ہے؟ پیش. ضمہ پیش, زبر زیر پیش سے ہی واقف ہے نا ہم, تو انہی کا نام ہے زبر, فتحہ, ضمہ پیش اور کسرہ زیر. تو اب ہم ضمہ دینا کی بات کریں گے کہ پیش کب لگائی جائے گی. جب دو ساکن کسی دو کلموں میں جمع ہو جائیں گے تو پیش کب لگائی جائے گی. اس کا قاعدہ ہے کہ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں, دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن میم جمع ہو. میم جمع, اب ایک اور نئی چیز آ گئی. میم جمع سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے, جب بھی آتا ہے نا کم, ہم, ہم, یہ ہوتا ہے میم جمع. میم جمع سے کیا مراد ہے کہ اس میں جمع کا مفہوم پایا جاتا ہے, علیکم, تم سب پر. ٹھیک ہے, منہم, ان سب سے, کیونکہ اس میں جمع کا مفہوم ہے. ایک کی بات نہیں ہو رہی, دو یعنی مثنیٰ کی بات نہیں ہو رہی, کافی سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو میم جمع کہا جاتا ہے. کم, ہم, ہم, یہ ہوتا ہے میم جمع. میم جمع. تو اب یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جب دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو تو پہلا ساکن اگر میم جمع ہو. اب دیکھیں علیکم, کم, اب یہاں پہ کیا کیا, میم ساکن ہو گیا نا, تو من ہم, یہاں پہ بھی میم ساکن ہے. ہم, یہ بھی میم ساکن ہے. تو کیا ہے, پہلا ساکن میم جمع کا میم ہو, میم جمع ہو. ٹھیک ہے, اور دوسرا ساکن کیا ہو, ایک اور کنڈیشن ہے, واو لین جمع ہو. یہاں پہ بھی جمع کی بات ہو رہی ہے, واو لین ہوگا لیکن جمع کے مفہوم میں, جمع کے مفہوم میں. اس کی مثال ہمارے پاس ہے دعو اللہ, دعو اللہ, انہوں نے دعویٰ کیا. ٹھیک ہے, دعویٰ کیا. ٹھیک ہے, تو واو لین ہے, اس میں جمع کا مفہوم ہے, میم ہے لیکن اس میں جمع کا مفہوم ہے. تو ضمہ دینے کے لیے قاعدہ کیا ہے, جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن میم جمع ہو, میم جمع, کم, ہم, ہم, یہ والا. ٹھیک ہے, اور دوسرا ساکن اور اس کے علاوہ دوسرا جو مثال ہے, یا پہلا ساکن واو لین جمع ہو, واو لین جمع ہو. اب دیکھیں دعو اللہ, ٹھیک ہے, اب دعو, 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 جب ہم اس کو الگ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے, دعو, دعو. تو یہ واو لین جمع ہے لیکن واو کیا تھا, ساکن تھا. لین میں کیا ہوتا ہے کہ ساکن ما قبل فتح, واو لین ما قبل فتح, لیکن اس میں جمع کا مفہوم ہے, جیسے کم میں بھی جمع کا مفہوم ہے. تو دوسرا واو لین جمع ہو تو پہلے ساکن کو ضمہ دیں گے. کس کو ضمہ دیں گے؟ میم جمع کو ضمہ دیں گے, کم, ہم. اور اسی طریقے سے واو لین جمع یعنی دعو, تو دعو اللہ. اسی طریقے سے یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اب آپ دیکھیں علیکم الگ سے لکھا جائے گا تو کم یہاں پر ساکن ہے, بس یہ ساکن ہی رہے گا. الکتابہ, الکتابہ, تو ہم نے کیا کیا, الف لام ال کو زبر دیا, فتح دیا حمزہ وصلی کو, اور آرام سے الکتابہ پڑھ لیا. اب ہم انہیں ملا کے پڑھنے لگیں. یہ سارے قاعدے وصل کی صورت میں لگیں گے کیونکہ پچھلا ساکن جمع ہو جائے گا اگلے ورڈ کے پہلے ساکن کے ساتھ آ کر. تو کیا ہے, علیکم الکتابہ,
الگ الگ پڑھا تو ٹھیک ہے، لیکن اب ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو جب میم جمع یعنی دونوں ساکن جمع ہوں گے تو پھر جو چینج آئے گی وہ یہ آئے گی، اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے میم کو ضمہ دینا ہے، میم جمع کو ضمہ دینا ہے، پیش لگا دینا ہے، دعو اللہ۔ اب ہم نے ملانا ہے تو دو ساکن کو پڑھنے کے لیے جو چینج لائیں گے ہم اس کو حرکت دیں گے، تو پھر دعو اللہ واو لین جمع کو ہم پیش دے دیں گے، ضمہ دے دیں گے، دعو اللہ، ٹھیک ہے، دعو اللہ۔ تو الگ الگ تھے، اب اجتماع کرنا ہے تو پھر پڑھنے کے لیے ہمیں پہلے ساکن کو کیا کرنا پڑے گا؟ علامت دینی پڑے گی، تو وہ علامت ہوگی ضمہ کی، اور یہ ہے مثال۔ تو یہ تھی ہمارے پاس اجتماع ساکنین علی غیر حدہ میں ضمہ کا قاعدہ، پیش کا قاعدہ کہ پیش کب لگے گی۔ آپ نے یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہے کہ زبر کب لگے گی، حرف جارہ مین کا نون ہو یا پھر الف لام میم اللہ کا میم ہو تب زبر لگے گی، ٹھیک ہے، پہلے ساکن کو۔ اور اس طریقے سے حذف کا قاعدہ کب ہوگا؟ جب پہلا ساکن جو حرف مدہ ہو اور دوسرا ساکن یعنی ویسی ہو، یعنی دوسرا ساکن سکون اصلی ہو، تو ملا کے پڑھتے ہوئے حرف مدہ کو حذف کر دیں گے۔ یہ اعلی غیر حد ہی کی بات ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہے نا ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اعلی حد ہی میں حرف مدہ گرتے نہیں ہیں، وہ ایز اٹ از پڑھے جاتے ہیں کیونکہ کوئی چینج نہیں آتی، ہم نے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کرنا تھا، ہم نہیں کر سکے کیونکہ وہ اپنی حد میں تھے۔ اب ہم آتے کسرہ دینا، یعنی زیر کب دی جائے گی، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ میں زیر کب دی جائے گی۔ کسرہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن کیا ہو؟ مذکورہ تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ اب مذکورہ تینوں صورتیں کون سی ہیں؟ یعنی پہلا ساکن نہ تو حرف مدہ ہو، پہلی صورت ہم نے یہی پڑھی تھی نا، حرف مدہ ہو۔ دوسری صورت کیا تھی؟ کسرہ فتحہ والی، یعنی حرف جارہ من کا نون یا الف لام میم اللہ کا میم۔ تو اگر پہلا ساکن نہ تو حرف جارہ من کا نون ہو، نہ الف لام میم اللہ کا میم ہو، نہ حرف مدہ ہو، اور ضمہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ میم جمع یا واولین جمع۔ تو اب اگر پہلا ساکن نہ میم جمع ہو نہ واولین جمع ہو، اب یہ ساری کنڈیشنز جو ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں، اگر دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلے ساکن میں وہ ساری کنڈیشنز نہ ہوں تو پھر پہلے ساکن کو زیر دے دیں گے، یعنی نہ تو وہ حرف جارہ مین کا نون تھا، نہ حرف مدہ تھا، نہ الف لام میم اللہ کا میم تھا، نہ ہی وہ میم جمع کا میم تھا، یا پھر نہ ہی واولین جمع تھا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ساکن کو کسرہ دے دیں گے اجتماع ساکنین کی صورت میں۔ اب آپ کے سامنے یہ مثال ہے، یہ دیکھیے گا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، ٹھیک ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، قل الگ سے پڑھیں، دیکھیں کیا ہوگا، قل۔ تو اب ہم جب پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الناس، تو کیا ہوا تھا؟ اعوذ، اب حمزہ جو تھا وصلی تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو الگ سے پڑھا، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی کو پڑھا۔ اب اعوذ، اب حمزہ وصلی کی بات نہیں ہو رہی نا، عین کے اوپر اپنی حرکت تھی، تو ہم نے لام کو کیا کیا؟ قل پڑھا، قل پورا پڑھا، اس کو کوئی کسرہ نہیں دیا۔ اب کیونکہ اجتماع ساکنین نہیں ہوا تھا، اب اس مثال میں دیکھیں قل ادعوا اللہ، یہاں پہ اجتماع ساکنین ہو رہا ہے۔ قل، لام اگر الگ سے پڑھا جائے تو قل ہی پڑھا جائے گا، تو اور اس کے علاوہ ہے ادعو، اگر ہم حمزہ وصلی کو پیش دیں گے تو حمزہ وصلی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، دال کو دیکھیں سائلنٹ ہے، تو ہمیں یہاں پہ اجتماع ساکنین مل گیا، قل کا لام ساکن تھا اور ادعو یہاں پہ ہمیں یعنی یہ دال سائلنٹ ہے، ساکن ہے، تو یہ اجتماع ہو گیا علی غیر حدہ۔ قل ایک پورا ورڈ ہے، ادعو پورا ورڈ ہے، تو دو ورڈ جو ہیں جب ملے آپس میں تو اجتماع ہوا دو ساکنین کا، حمزہ وصلی کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا، حمزہ وصلی تو آلریڈی حذف ہے تو وہ لکھا تو جائے گا۔ تو اب کیا ہوا؟ جب ہم نے قد، اب یہاں پہ ہم ادغام نہیں کر سکتے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ لام کو جو ہے کوئی حرکت دینی پڑے گی اس کو پڑھنے کے لیے، تو ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ ہمارے پاس نہ تو قل، نہ تو یہ حرف جارہ مین کا نون ہے، نہ میم جمع کا میم ہے، نہ الف لام میم اللہ کا میم ہے، نہ ہی واولین جمع ہے، تو پھر اب ہم کیا پتہ چلے؟ نہ ہی یہ حرف مدہ ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ پھر اسے کسرہ دے دیں، قلد، لام کو کسرہ دے دیا ہم نے، قل ادعوا اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں دوسری مثال یہاں پہ ہے، او ادعو، اب دیکھیں او
پہلے یہ او تھا، واویلین تھا، یعنی جزم والی واو سے پہلے زبر ہو تو واویلین تھا، او. اب پھر یہاں ادعو، ادعو میں حمزہ وصلی کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم، دال ساکن ہے، ساکن ہے. اب ہم نے ان کو ملا کے پڑھنا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اودعو نہیں پڑھا جائے گا. تو کیا ہے، وہ جو سکل ہے اس کو دور کرنے کے لیے، وہ جو دشواری ہے اس کو پڑھنے سے دور کرنے کے لیے ہم اس کو کسرہ دے دیں گے. اودعو نہیں پڑھا جائے گا، اودعو. واو جو ہے پہلا ساکن تھا اس کو کسرہ دے دیا، پہلا ساکن تھا اس کو کسرہ دے دیا. اودعو الرحمن، اودعو الرحمن، واو کو کسرہ دے دیا، پہلے ساکن کو کسرہ دے دیا. تو یہ ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ میں کسرہ کا قاعدہ، کسرہ کا قاعدہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے یہ جو ہے چاروں قاعدے مکمل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، چاروں قاعدے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں. پہلا قاعدہ ہم نے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ میں دیکھا حذف کا، دوسرا قاعدہ دیکھا فتحہ دینا، تیسرا قاعدہ دیکھا ضمہ دینا، اور چوتھا قاعدہ دیکھا کسرہ دینا. دیکھیں یہ قاعدے تبھی آپ کے لیے آسان ہوں گے جب آپ کو یہ ورڈز یاد ہوں گے. پہلا یہ کہ اجتماع ساکنین میں پہلا حرف مدہ جو ہے حرف مدہ ہونا چاہیے، پہلا ساکن حرف مدہ ہو، تب آپ کو کیا پتا چلے گا کہ اچھا میں اب اس کو حذف کر کے ملا کے پڑھوں گی. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ آپ کو پتا ہے. فتحہ دینے کے لیے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حرف جارہ من کا نون ہے، آپ کو حرف جارہ من کا نون یاد رکھنا ہے. اور دوسرا کیا، الف لام میم اللہ کا میم ہو، حروف مقطعات کا یہ میم ہو، تب آپ اس کو زبر دے سکتے ہیں، فتحہ دے سکتے ہیں پہلے ساکن کو. اور تیسری قسم میں ہمیں کیا پتہ چلنا، کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس، میم جمع ہو، ہم کم ہم. ٹھیک ہے، من ہم یہ والا میم جمع ہو، اور اس کے علاوہ پہلا ساکن، اور دوسرا یہ واو لین جمع ہو. تو آپ کو اس کی بھی پہچان ہونی ضروری ہے، تبھی آپ کو یاد رہے گا کہ اب میں نے اس کو کون سا قاعدہ دینا ہے، ضمہ دینا ہے. پھر آپ اپنی مرضی سے فتحہ یا کسرہ نہیں لگا سکیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ قاعدہ یہاں اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا پورا ہو رہا ہے، تو آپ وہاں پہ بھی ضمہ دیں گے. اسی طریقے سے کسرہ دینے کا قاعدہ ہے کہ جب دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو، اس طرح کہ پچھلی ساری کنڈیشنز میں سے کوئی ورڈ اب ایسا نہ ہو، نہ حرف جارہ مین کا نون ہے، پہلا ساکن نہ حرف مدہ ہے، نہ ہی حرف الف لام میم اللہ کا میم ہے، نہ ہی واو لین جمع ہے، نہ ہی میم جمع کا میم ہے. تو پھر آپ کو ہوگا کہ اب ہم نے پہلے ساکن کو کسرہ ہی دے دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے قاعدہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ. کیونکہ اب چینجز ہوئی تھیں تو چینجز جو تھیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ طرح کی تھیں. پہلے والے میں آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اس میں آپ کو یہ ساری کنڈیشنز یاد رکھنی پڑیں گی. خود یاد کریں گے تو آپ کو یاد ہوں گی اور آسان بھی تبھی لگیں گی. اور آپ ان کی ساروں کی مثالیں جو ہیں قرآن مجید میں، من کی، حرف جارہ من کی آپ کو بہت ملیں گی، اور حذف کے قاعدے کی آپ کو بہت ملیں گی. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے کیونکہ الف لام میم اللہ تو حروف مقطعات کے ساتھ ہی آئے گا. علیکم الکتابہ میم جمع کی آپ کو یعنی ضمہ کی بہت مل جائیں گی، واو لین جمع کی آپ کو کم ملیں گی، تو میم جمع کی آپ کو بہت مل جائیں گی. تو ضمہ دینے کا قاعدہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیش کب دیا جائے گا. اسی طریقے سے کسرہ دینے کے قاعدے بھی پھر آپ کو بہت ملیں گے، کیونکہ جب وہ ساری کنڈیشنز نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے پہلے ساکن کو کسرہ دینا ہے. تو یہ ہے قاعدہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا. اب ہم جلدی سے چیپٹر کو مکمل کرنے کے لیے نون قطنی کو بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نون قطنی. نون قطنی سے تعارف آپ سب کا الحمدللہ. ہمارے مصاحف میں جو انڈو پاک میں مصاحف ہوتے ہیں ان میں چھوٹا سا نون لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے نون قطنی؟ قرآن مجید میں بعض جگہ دو کلموں کے درمیان، اب یہ کسی ایک ورڈ کے اوپر نہیں ہوتا، دو کلموں کے درمیان میں ہوتا ہے، چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی. قاعدہ کیا ہے کہ نون تنوین کے بعد، اب آپ کو نون تنوین کا پتہ ہے نا، دو زبر دو پیش دو زیر. نون تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو، پہلی کنڈیشن کیا ہے، نون تنوین ہو اور اس کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو، تو پھر کیا ہوگا، دو کنڈیشن پوری ہیں، اور اس کے بعد والا حرف یا تو ساکن ہو یا مشدد ہو. ایک اور کنڈیشن ہے آپ کے پاس، یعنی پہلے تو تنوین ہو، تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو، اور حمزہ وصلی کے بعد جو حرف ہے وہ یا تو ساکن ہو یا مشدد ہو، تو نون تنوین کو قاعدے کے مطابق کسرہ دیں گے، کسرہ دیں گے. اب کیا کریں گے، وہ جو تنوین ہے نا اس کو، کیونکہ وہ حرف کی آخری علامت ہوتی ہے نا، تو اس کو کسرہ دیں گے، کسرہ دے دیں گے، اور کیا ہوگا، وہ کھل کے لکھا جائے گا. کیونکہ اس کے دوسرا ہے نا وہ تنوین کا جو دوسری حرکت ہے اس میں نون کی آواز چھپی ہوتی ہے، تو وہ نون کو بھی باہر نکال کے لکھ لیتے ہیں.
اور تنوین کو قاعدے کے مطابق، اور اس نون کو پھر کسرہ ہی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نون کو کسرہ دے دیں گے اور حمزہ وصلی درمیان میں سے گر جائے گا۔ اب یہ ساری جو اتنی ایکسپلینیشن ہے اس کو ہم مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے پہلا ورڈ ہے بزینتن، بزینتن الکواکب، ٹھیک ہے۔ اصل میں کیا تھا یہ؟ بزینتن الکواکب، تن، آپ دیکھیں تن کیا ہے؟ تنوین ہے آخر میں، تنوین ہے، پہلی کنڈیشن ہمیں مل گئی۔ اس کے بعد الکواکب میں کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی ہے نا، تو اور اس کے بعد کیا ہے؟ الکواکب، پہلا لیٹر لام جو ہے وہ ساکن ہے، ساکن یا مشدد کی کنڈیشن ہے نا ہمارے پاس، تو اب ہمیں دوسرے ایک کنڈیشن اور مل گئی، الکواکب میں لام جو ہے وہ سائلنٹ ہے، ساکن ہے۔ تو پھر ہم قاعدے کے مطابق کیا کریں گے؟ نون قطنی لگانے کے لیے تنوین کو کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے۔ تنوین کو کسرہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو تنوین کو ختم کریں گے، اس کی جگہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا نون، عام طور پہ عربی مصاحف میں نون نہیں بھی لکھا ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد رہے گا کہ آپ نے یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو گئی ہیں تو ایک نون کی کسرہ یعنی ایک نون لکھیں گے، نون تنوین کا نون، اس کو چھوٹا سا آپ ایک ساؤنڈ، اور اس کی جو ہے نا حرکت ہمیشہ نون تنوین کی، نون قطنی کی ہمیشہ کسرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسرہ دیں گے، کسرہ دیں گے قاعدے کے مطابق، اور وہ جو ہے ان کی آواز ہے وہ نون باہر کھول کے لکھ لیا جاتا ہے پاکستانی مصاحف میں یا انڈیا کے مصاحف میں، تو بزینتن الکواکب، بزینتن الکواکب نہیں پڑھا جائے گا، ملانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور حمزہ وصلی کو بیچ میں سے گرا دیں گے، تنل، نل، نل، نون ڈائریکٹ جا کر لام سے مل جائے گا، بزینتن الکواکب نہیں پڑھا جائے گا، یہ بزینتن الکواکب، نل کواکب، الکواکب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ورڈ دیکھیے گا، نوحن ابنہ، ابنہ، نوحن ابنہ، تو کیا کیا؟ تنوین، یہاں پہ حمزہ وصلی کو گرایا، تنوین تھی، پھر حمزہ وصلی تھا، پھر با ساکن تھا، ٹھیک ہے، تینوں کنڈیشن پوری ہو گئی۔ نوحن، تو تنوین کو ختم کیا، اس کی جگہ وہ جو نون ہے اس کو ہم نے باہر نکال لیا، نون قطنی کو، اور نون قطنی کو قاعدے کے مطابق کسرہ ہی دیں گے، کسرہ ہی دیں گے، تو کیا ہوا؟ نوح ابنہ، نوح ابنہ، اگر غلط ہوتا یعنی آپ اس کو حمزہ وصلی کو نوح ابنہ، یہ تو نہیں پڑھا جاتا، ابنہ، ٹھیک ہے، اگر الگ سے پڑھ رہے تو نوح ابنہ، یہ تو پڑھا جائے گا، لیکن اب ہم نے حمزہ وصلی کو گرانا بھی ہے، نون کو کسرہ دینا ہے، نون کو باہر نکال کے لکھا، تنوین کو ختم کیا اور قاعدے کے مطابق نون کو کسرہ دیا، قاعدہ ہے نا، اس لیے کسرہ ہی دیں گے، نہ آپ زبر لگا سکتے ہیں نون پر، نہ پیش لگا سکتے ہیں، آپ نے کسرہ ہی دینا ہے، اور پھر حمزہ وصلی کو بیچ میں سے نکال ہی دینا ہے کہ بس اب تمہارا کام ختم ہو گیا، اب ہم پیچھے سے ملا کے پڑھ رہے ہیں، نوح ابنہ، نوح ابنہ، ابنہ نہیں پڑھا جائے گا، نبنہ، ڈائریکٹ سائلنٹ، جو سائلنٹ ورڈ ہے سکون والا لیٹر اس سے ملا دیا جاتا ہے نون کو۔ اب دیکھیں قل هو اللہ احد، احد، اب آپ وقف کرتے ہیں احد، اصل میں کیا ہے؟ احد، احد، ٹھیک ہے، اور پھر اگلا لفظ کیا ہے؟ اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اب اس میں اللہ میں کیا ہے؟ لام کو دیکھیں، لام مشدد ہے، ہم نے پڑھا ہے نا کہ یا تو ساکن ہو یا مشدد ہو، کیونکہ مشدد میں بھی پہلا لیٹر ساکن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا لیٹر ساکن ہی ہوتا ہے، تو ساکن ہی کی بیسیکلی بات ہو رہی ہے۔ احد، اللہ احد، اللہ الصمد، تو ہم یوں پڑھتے ہیں نا، اگر آپ نے اس کو وصل کی حالت میں ملا کے پڑھنا ہے، اس آیت کے درمیان اوپر وقف نہیں کرنا احد پہ، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ احد اللہ، کیسے؟ وجہ کیا ہوئی؟ احد، تنوین تھی، اللہ مشدد ہے، یہاں پہ حمزہ وصلی بھی بیچ میں ہے، تو قاعدے کے مطابق کیا کریں گے؟ تنوین کو کھولیں گے، اس کی جو نون تنوین کی آواز ہے نون کو نکال کے نیچے لکھ لیا، اور قاعدے کے مطابق اسے کسرہ ہی دیں گے، آپ زبر یا پیش نہیں دے سکتے، اور پھر آگے سے کیا کریں گے؟ حمزہ وصلی کو گرا دیں گے، آپ کی اس طرح یہ نہیں، اس طرح نہیں پڑھ سکتے احد اللہ، اللہ نہیں، اب حمزہ وصلی نہیں پڑھا جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے؟ احد اللہ الصمد، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب اسی طریقے سے اگلی مثال ہے شیئن اتخذہا، ٹھیک ہے، یہ ورڈ تھا شیئن اتخذہا، تو کیا کیا ہم نے؟ شیئن آخری لیٹر جو ہے، آخری ورڈ ہے، اس کے اوپر تنوین ہے، آخری لیٹر پہ تنوین ہے، تو قاعدہ مل گیا ہمیں۔ پھر اتخذہا حمزہ وصلی ہے، ہم نے اس کو کسرہ دیا تھا اپنی مرضی سے کیونکہ ہم نے اس کو پڑھنا تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ اب ہم نے ملا کے پڑھنا ہے، اتخذہا، ہمیں دوسری پھر اس کا قاعدہ مکمل مل گیا کہ اتخذہا،
یعنی حمزہ وصلی کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ مشدد ہی ہے، مشدد ہے. اب مشدد کے اندر پہلا لیٹر جو ہے وہ ساکن ہے، تو ہمارا قاعدہ مکمل پورا ہو گیا. ہم کیا کریں گے ملانے کے لیے؟ اگر وصل کی وقف کی حالت میں پڑھیں گے شیئن اتخذہا، پڑھ رہے تھے ٹھیک ہو گیا. اب ملا کے پڑھنا ہے تو اب ہمیں کھول کے لکھنا پڑے گا تنوین کو. تنوین کو کھولا، نون کو نیچے اتار لیا، اس کی جو نون تنوین کی آواز ہے تو چھوٹے سے نون کو نیچے اتار لیا، اور پھر قاعدے کے مطابق اسے کسرہ دیں گے. نہ ہم زبر دے سکتے ہیں نہ ہم پیش دے سکتے ہیں، کسرہ دے دیا. اب اس کے بعد اتخذہا کے کرنے کا کام کیا ہوگا کہ حمزہ وصلی کو گرا دیں گے. اب تمہارا کام ختم ہو گیا، ہمیں پڑھنے کے لیے نون مل گیا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اتخذہا شیئن اتخذہا، نون کو ڈائریکٹ تا مشدد سے ملا دیں گے. اب یہ نہیں پڑھ سکیں گے شیئن اتخذہا، نہیں یہ نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ وصلی گر جائے گا بیچ میں سے. شیئن اتخذہا یہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں نوٹ، یعنی یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے، نوٹ کیا ہے کہ نون قطنی وقف کی حالت میں نہیں پڑھا جائے گا اور نہ ہی اس سے ابتدا کی جائے گی. مثلا دیکھیں ابتدا کیسے نہیں کر سکتے آپ؟ اگر آپ نے فرض کریں شیئن اتخذہا لکھا ہوا آپ کو نون نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کر لیتے ہیں ان کو اس قاعدے کی صحیح پہچان نہیں ہوتی، تو کیا کہتے ہیں شیئن اتخذہا، نتخذہا، یہاں سے ابتدا نہیں کر سکتے آپ. یہ وصل کی صورت میں ایک قاعدہ لگا تھا، تو آپ نے اگر الگ پڑھنا ہے وقف میں تو آپ اتخذہا ہی پڑھیں گے، نتخذہا نہیں پڑھیں گے. آپ نون قطنی سے ابتدا نہیں کر سکتے قاعدے کی. آپ کو کیا کرنا ہے شیئا اتخذہا، یہ وقف ہے. شیئن، اب ہم نے جب ملا کے پڑھنا ہے تو ہم نے نون قطنی سے ابتدا نہیں کرنی، بلکہ اگر ہم آپ پہلے پڑھیں تو پھر حمزہ وصلی سے ہی ابتدا کریں گے. جیسے احد اللہ، احد کی دال پہ وقف کر لیا تو اللہ، ابتدا کیسے کریں گے اللہ، لکھا ہوا بھلے آپ کو نون نیچے نظر آ رہا ہے نون قطنی، تو آپ یہ نہیں کریں گے احد پھر آپ کہیں گے کہ ابھی نون لکھا ہوا ہے تو اسے پڑھ بھی لیتی ہوں، نلہ، نہیں ایسا نہیں کریں گے. پھر آپ اللہ، اب نون کسرہ کے ساتھ ہے، اس میں جلالہ ترکیق کے ساتھ پڑھا جائے گا نلہ. اگر آپ اس کے بعد وقف سے یعنی حمزہ وصلی سے ابتدا کریں اللہ تو اس میں جلالہ میں تفخیم بھی ہوگی، اس کو پور بھی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نون قطنی جو ہے قاعدے کے مطابق جب ان کو یعنی کہ ملا کے پڑھا جاتا ہے یہ 3 قاعدے پورے ہونے چاہیے، تنوین ہو، حمزہ وصلی ہو، اور حمزہ وصلی کے بعد ساکن یا مشدد ہو. تب کیا کریں گے نون تنوین کی آواز یعنی تنوین کو کھول لیں گے، اس کا نون نیچے اتار لیں گے اور اس نون کو قاعدے کے مطابق کسرہ دے دیں گے، کوئی اور حرکت کنسیڈر نہیں کی جائے گی، اور پھر ملا کے پڑھ لیں گے. اور اس وقت حمزہ وصلی گر جائے گا، وہ نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو آپ کو حمزہ وصلی کو ہی پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ نون قطنی سے ابتدا نہیں ہوگی. نیل کواکب، نوح، نوح، نبنہ نہیں پڑھ سکتے، احد، نلہ نہیں پڑھ سکتے، شیئا، نتخذہا نہیں پڑھ سکتے، شیئن یا شیئا اتخذہا صرف ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے نون قطنی کا تفصیلی قاعدہ. یہ ہم نے جو ہے آج اجتماع ساکنین کا قاعدہ مکمل کر لیا. اسی میں نون قطنی جو ہے وہ بھی ہمارا الحمدللہ کور ہو گیا ہے.